یہ جو مختلف فرقوں کے علماء ہیں یہ اپنے اپنے طالب علموں کو مرزا علی کے لیکچر سننے کو منع کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس سے بڑی اور ہماری کیا جیت ہے مجھے بتائیں؟ ہم کہتے ہیں سب کو سنو، ہدایت پا جاؤ گے۔ ظاہر ہے اب تو جتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں علی بھائی اب آپ کے بعد کس کو سنیں؟ نہ آیت کوئی بیان کر رہا ہوتا ہے نہ حدیث بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب میرا صبر دیکھیں کہ میں کیسے جمعے کی نماز پڑھتا ہوں گا کسی امام کے پیچھے جو کہانیاں کراتا ہوگا، الٹا میرے خلاف تقریر کر رہا ہوگا۔ تو میرے اندر بڑا حوصلہ ہے، میں امام حسین کو یاد کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ میرے ماں باپ امام حسین کے ماں باپ سے تو افضل نہیں ہے نا، انہوں نے تو اپنے سامنے حضرت علی پہ سب و شتم سن کے بھی انہی اماموں کے پیچھے نماز پڑھی ہے کہ ٹھیک ہے حکم ہے کہ حکمرانوں کے پیچھے نمازیں پڑھنی ہیں، ہمیں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا آپ سمجھ رہے ہو کہ میں ایکٹنگ کرتا ہوں، مجھے جینوئنلی کوئی غصہ نہیں آتا، اور میں اس کے اوپر اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کر دیا ہے الحمدللہ کہ مجھے واقعی کوئی غصہ نہیں آتا، ایک رتی برابر نہیں آتا، بلکہ میں بعض اوقات تو اپنی ہنسی بڑی مشکل سے کنٹرول کرتا ہوں، صحیح بات ہے۔ اور جو اندر لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں کہ میری دعوت صحیح ٹارگٹ پہ لگی ہے اسی لیے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ واقعی صحیح جگہ بات پہنچی ہے۔ غم کس بات کا یار، اللہ کے بندو جب یہ کام کرنا ہے تو اس کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ اگر دعوت لانچ ہوئی ہے تو بدر و احد جڑی ہوئی ہے، ہاں صرف یہ نہیں ہے کہ کعبے میں کھڑے ہو کے تو آپ نے جو ہے وہ 8 رکعت کے اندر جو ہے ایک سپارہ پڑھ لینا ہے حضور کے پیچھے، ہاں صرف یہ نہیں ہوگا، ہاں یہ رات کا قیام ہے، دن کا قیام ابھی باقی ہے۔ حضور کا بھی رات کا قیام بہت آسان تھا، ہاں مشکل تھا دن کا قیام، اسی لیے پھر آیا یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھ اور اب ڈر سنا۔ پہلے تو آپ رات کا قیام کرتے تھے، سارے انجوائے کر رہے تھے، قرآن سنتے تھے، روتے تھے، جس طرح آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں لوگ رونا دھونا تو بڑا آسانی سے کر لیتے ہیں، لیکن دن کا قیام کتنا مشکل، تلوار اٹھانی پڑی، جان بھی گئی، تکلیفیں بھی اٹھانی پڑی۔ دن کا قیام، یہ دعوت و تبلیغ کا کام دن کا قیام ہے، دن کا قیام بہت مشکل ہے، رات کا قیام آسان ہے، تو لہذا صبر کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی باقی تو منع کرتے ہیں، ہم اس لیے منع نہیں کرتے میرے بھائی کہ ہمیں پتہ ہے کہ جس کو بھی سنے گا نا اسے اور پتہ چل جائے گا کہ واقعی یار یہ تو کہانیاں کراتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں اگر مصباحی صاحب حفظہ اللہ نہ ہوتے، میں کہاں سے کوئی بندہ لے کے آتا جو کہتا کہ انجینئر محمد علی مرزا کو کیا پتا کہ بابا کیا ہوتا ہے؟ بابے کا ایک اپنا ہی وکھرا جہاں ہوتا ہے، ہاں اس کا ایک اپنا ہی جہاں ہوتا ہے، اور اس کی باتوں میں بھی نہیں آنا آپ نے۔ اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو پیچھے سے پیسے مل رہے ہیں نا وہ نظر آ رہے ہیں، اور یہ بات کرتے ہوئے ساتھ ہی ایک بندے نے آ کے 500 کا نوٹ ان کے اس میں رکھا ہے اور وہ انہوں نے پکڑا ہے۔ ہمیں پیچھے سے آ رہے ہیں، آپ کو تو سامنے سے آ رہے ہیں۔ اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے، اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے، بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے، اس کا وکھرے ایک جہاں ہوتا ہے، یہ اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے۔ انشاءاللہ میرا ارادہ بن رہا ہے کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے۔ منوس تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں، تجھے کیا پتا باجزید کہتے کس کو ہیں، تجھے کیا خبر جنید کس ہستی کا نام ہے حضرت، اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو حضرت، وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی حضرت۔ اور انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے، بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا رد شروع کرنا ہے۔ ایمی بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ، یہ کیا ہوا، تیرا کمرہ، تیرا کیمرہ، تیرے ہی لوگ، تیری کتابیں، تیری باتیں، کسی دن ہمیں بھی بلا نا تو اسی طرح لائیو چلا نا بھائی، تیری اپنی دنیا، تیری اپنی باتیں، یہ کیا حضرت ہوا؟ اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا آپ بھی دیکھو نا حضرت، وہ کیا بھائی اگر وہ اتنا ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے؟ ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں، ہم تو درود والے ہیں حضرت، ہم نہیں برود والے حضرت، ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت، ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت، ہم نہیں برود والے حضرت، ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت، ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت، بلائے نا حضرت اگر وہ اتنا ہی سچا ہے۔ اگر اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں حضرت، بات اتنی جلدی نہیں حضرت جی، اگر چلو 100 نکال دیا تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی، آج تو حق والا جم پڑا ہے، تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے،
تو بہرحال یہ جو ہے نا کتابیں پڑھا کرو ذرا جی، خود دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے کیا ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں جب یہ آپ جملے بولتے ہیں تو مجھے ڈسکریج کر رہے ہیں؟ عام آدمی پہ جب جھوٹا الزام لگتا ہے نا تو ڈسکریج ہوتا ہے. میں خوش ہوتا ہوں کہ یا اللہ مجھے تو پتا ہے نا مجھے پیچھے سے کوئی پیسہ نہیں آ رہا، اس کا مطلب میں واقعی حق کے اوپر ہوں، میری تو ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے.